حصے میں آئے، راوی ستلج بیاس اس کے حصے میں آئے. تو اس کے علاوہ پھر ریپلیسمنٹ ورک ہوئے کہ بھائی ان کو جو دریا بند ہو گئے ان کے لیے پانی چاہیے. تو اس میں پھر براج بنے. اس کے تحت جو انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت ایک کنسورشیم بنا. اس میں سارے ملک جو ہے بہت سارے ملکوں نے کنٹریبیوٹ کیا، پیسے کنٹریبیوٹ کیے، اور باہر سے کنسلٹنٹ آئے، انہوں نے ساری تجویزیں بنائیں. اس میں پہلے ہے رسول قادر آباد لنک ہے، رسول قادر آباد. اس میں جہلم کا پانی چناب میں آتا ہے. پھر ہے چناب سے بلوکی میں آتا ہے. بلوکی جو ہے وہ راوی کا ہے. چناب سے راوی قادر آباد، براج سے قادر آباد جو ہے چناب میں براج بنایا نیا، وہاں سے بلوکی آ گیا. بلوکی پرانا براج تھا. تو بلوکی سے یہ پانی اس میں راوی میں آ گیا. راوی سے پھر بلوکی سلیمان کی، بلوکی سے سلیمان کی کو ملایا، سلیمان کی ہیڈ ورس کو. سلیمان کی ہیڈ ورس جو ہے وہ ضلع بہاول نگر کو سراب کرتا ہے. پھر دوسری جو ہے چشمہ جہلم لنک بنی، چشمہ جہلم لنک. چشمہ ہو گیا انڈس سے جہلم میں پانی آیا. جہلم سے پھر آیا پانی اس میں چناب میں، جہلم سے چناب میں پانی آیا. تو تریمو سے پھر اور سسٹم شروع ہوا. تریمو سدنائی مرسی سے پھر نیچے سیون کر کے جو بہاولپور کے سسٹم ہے ایریگیشن کا اس کو اس میں فیڈ کیا. یہ جو ہے پہلے سلیمان کی سے بلوکی سلیمان کی پہلے تھے. یہ ہے جو دوسرا جو ہے یہ سسٹم جو بنا اس نے بہاولپور ضلع میں جو دریا بند ہو گئے تو ان کو کور کیا ہے، ان کے لیے ان کو ریپلیسمنٹ کیا. جی پانی کی ریپلیسمنٹ سے پانی دیا. تو سوال جی. تو پھر جو سندھ سے توسا سے پھر ایک اور لائن نکال کے اس میں چناب میں ڈالی، جو جا کے پنجرت کو پانی دیتا ہے. پنجرت جو ہے ضلع رحیمیہ کا پانی دیتا ہے. 3 ضلع اصل میں جو ہے یہ ریپلیسمنٹ ورک جو ہے سارے بہاولپور کے لیے، بہاولپور ریاست کے لیے. ٹھیک ہے. ان کا دریا جو بند ہو گیا. اسی سے ایک سوال ابھر رہا ہے، وہ یہ ہے کہ بھئی یہ سارا جو ارینجمنٹ کیا گیا ہے، بہاولپور کی جو ریاست تھی جیسے اس کو پاکستان میں ضم کیا گیا تو وہ ساری ریاست کی ملکیت جو ہے وہ زمینیں جو تقسیم کی گئی ہیں وہ فوجیوں میں کی گئیں، اور ان کو جو زمینوں کی الاٹمنٹ ہوئی ہے یہ سارا ارینجمنٹ. یہ ایک سوال اٹھایا جاتا ہے سندھ میں کہ بھی ان کو پانی پہنچانے کے لیے ہمارے سندھ کا پانی وہاں پہنچایا گیا تاکہ وہ زمینیں سیراب کر سکیں. ان کی یہ ایک شکایت موجود ہے. میں عرض کروں یہ ان کی شکایت غلط ہے. سندھ کے جو بہاولپور میں جب بہاولپور ریاست جو تھی اس نے گورنمنٹ آف انڈیا تھی اس وقت، پنجاب گورنمنٹ تھی انگریزوں کے زمانے میں، اس نے یہ 3 براج بنوائے ان سے. انہوں نے بنائے، سسٹم بنا کے دیا سارا بہاولپور کو، اور بہاولپور نے پیمنٹ کی ہوگی، پیسے ان کے تھے. پھر اس کے بعد پہلے جو سلیمان کی بنا تو اس میں انہوں نے جو نہریں بنائیں اس میں پھر سیٹلمنٹ کی، جو زمینیں تھیں سرکاری ان کے لیے آباد کار آئے باہر سے، انہوں نے آ کے وہ زمینیں لیں، وہ پہلے سے آباد کاری ادھر ہے. پھر اسی طرح جب اسلام ہیڈ ورس بن گیا، ادھر سے نہریں گئیں بہاولپور میں، بہاولپور کے ضلع میں، تو یہاں بھی سیٹلمنٹ ہوئی، باہر سے لوگ آئے، باہر سے جو ہے. اسی طرح پھر رحیمیہ رفا میں جب پنجرت بن گیا تو رحیمیہ رفا میں بھی باہر سے آئے لوگ، سیٹلمنٹ. اب جو ہے اب
رائٹ سائڈ جو ہے پرانے لوگ ہیں، آن لیفٹ سائڈ سے سارے آباد کر رہے ہیں، اور انہوں نے وہ ٹبوں کو ڈھال کے زمینیں بنائیں، اور یہ الزام غلط ہے کہ فوجیوں نے وہاں سے زمینیں لی، فوجیوں نے زمینیں لی ہوں گی لیکن بعد میں پہلے نہیں لی، پہلے ریاست نے خود کروایا تھا، یہ بہاول پور ریاست نے، بہاول پور نے اپنے زمانے میں کرایا، نواب صاحبان جو تھے۔ نواب صاحبان نے۔ اچھا اچھا، یہ پھر جو الاٹمنٹیں ہوئی ہیں یہ پاکستان بننے کے بعد ہوئی ہیں، فوجیوں کو جو ہوئی ہیں؟ فوجیوں کو بعد میں ملتے ہیں نا، وہ جو ان کے مراد جو ہے، جی جی اس طرح نہیں، باقی سندھ کا پانی، جی جی، اس کے لیے میں نے عرض کیا تھا کہ 1917 میں ایک گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک کمیشن بنایا تھا جس نے پانی کی تقسیم کی تھی، اور اس تقسیم کے مطابق سارے یہ بناد بنے تھے۔ تو اب جو پانی کی شارٹیج ہو گئی، انڈیا کے ادھر بند ہو گئے، تو اس کی وجہ سے یہ پانی جو جاتا ہے، اصل میں جو سندھ والوں جو ہے نا وہ اپنے صوبے کو ڈبو رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہماری کنزمپشن زیادہ ہے، اس لیے وہ پانی زیادہ دیتے ہیں۔ آپ وہاں جائیں، کوئی سسٹم نہیں ہے نہروں کا، کہ میں وہاں رہا ہوں، میں شاہی کنال پہ رہا ہوں، میں نے یہ پٹ فیڈر بنوایا ہے، جب میں شروع میں نوکری کی ہے تو میں رہا ہوں، ادھر جو موگے ہیں نا، موگے وہ موگے ذمہ داری کی مرضی کے مطابق، سرکار کی مرضی کے مطابق نہیں ہوتے، اور وہ اس زمین میں یہ رائس کاشت کرتے ہیں جو پانی زیادہ لیتا ہے، اور وہاں یہ تالاب بنے ہوئے ہیں، سارا سسٹم دیکھیں آپ، ادھر کندکوٹ سے جائیں آگے تالاب ہیں سارے، پانی اتنا پانی ہے، اتنا وافر پانی ہے، تو پانی جو اوپر خرچ کر دیتے ہیں پھر نیچے کیسے جائے گا؟ وہاں مچھلیاں بھی پالی جاتی ہیں، فش بھی بڑے ہوئے ہیں۔ جی جی تو یہ میرے سندھی دوستوں کی بات جو ہے، یہ سیاست کا ذریعہ ہے اور کچھ نہیں۔ اصل میں جو ہے بات یہ ہے کہ جو انڈیا ہے وہ ہمارا دشمن ہے، اس نے وہاں اپنے ایجنٹ پالے ہوئے ہیں جو یہ سارا پرووائڈ کرتے ہیں۔ اچھا، یہ کوٹری بیراج اور جو کہتے ہیں کہ جی انڈس کا پانی جو ہے وہ سمندر میں جانا چاہیے، جو اب نہیں جا رہا، تو ڈیلٹا جو اوپر آ رہا ہے تو اس سے بھی ان کے ٹھٹھا اور بدین کے جو ڈسٹرکٹ ہیں وہ کافی ڈیمیج ہو رہے ہیں۔ میں نے وہاں خود بھی دیکھا ہے، اب جو ہے نا وہ غلام محمد بیراج پہ پانی نہیں ہے۔ تو آپ کی بات بالکل صحیح ہے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے۔ یہ پانی جو ہے، جو ہمارا پانی آتا ہے دریاؤں میں، وہ گرمیوں کے موسم میں آتا ہے، مونسون میں آتا ہے، پانی جو ہوتا ہے برف جو دریاؤں میں سمندر میں چلے جاتا ہے، تو یہ کالا باغ بنانے نہیں دیتے۔ کالا باغ بن جائے، اسٹوریج ہو جائے، تو وہ جو شارٹیج آتی ہے اس زمانے میں پانی مل جائے گا، بلو کوٹری ملے گا۔ یہ اس کا حل ڈیم ہی ہے؟ ڈیم حل ہے، کالا باغ ڈیم حل ہے اس کا۔ اچھا، تو اب وہ جو ہے جہانگیر بادشاہ بنا رہے ہیں، شاید اس سے بھی کچھ فرق پڑ جائے۔ لیکن ہمارے ہاں ادھر سندھ میں جو اکثر یہ کنسیپٹ ہے کہ ڈیم بننے سے تو نہریں نکال لی جائیں گی اور پنجاب کو پانی ملے گا، سندھ پھر خشک ہو جائے گا۔ کالا باغ میں کوئی نہر نہیں ہے۔ اچھا، کوئی کالا باغ ڈیم میں کوئی نہر پرپوز نہیں ہے۔ اچھا، یہ صرف پروپیگنڈا ہے؟ اور وہ پانی کہاں دے، اس کا جائے گا کہاں پہ؟ ٹھیک ٹھیک، چلے ایک بات تو کلیئر ہو گئی۔ کالا باغ کے نیچے جناب راج ہے، جناب راج کی نہریں کیسے ہیں، موجود ہیں، سارے تھل کو آباد کرتی ہیں۔ صحیح، اپر تھل، لوور تھل سب آباد ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ڈیم ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے، اگر یہ بن جائے تو یہ جو بجلی کا ہمارا مسئلہ ہے یہ حل ہو جائے گا؟ بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، پہلے پانی کا مسئلہ حل ہو جائے گا، پھر بجلی کا مسئلہ۔ بہت اچھا۔ پانی کا مسئلہ یہ صرف انڈیا کی وجہ سے سارا لوگ پروپیگنڈا ہے، لوگوں کو علم نہیں ہے، عام لوگوں کو تو علم نہیں ہے۔ صحیح، جو بڑے بڑے ہیں ان کے ایجنٹ متاخور، تو وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں اور یہ نہیں بننے دیتے، سیاست بنائی ہوئی ہے۔ اچھا سر، اس کا حل صرف کالا باغ ہے۔ صحیح، اچھا سر، تھوڑا سا میں ابھی آپ کے جو علاقہ ہے محمد پور اور جو آپ کا گشکوری ٹرائب ہے اس کے بارے میں تھوڑا سا پوچھنا چاہوں گا کہ بھی اس کی تاریخ کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں آگاہی دے دیں تو ہمارے لیے ایک
اچھی بات ہوگی. 17ویں صدی کے آخر میں ہمارا ایک پہلے یہ اصل میں تو سارے جو بلوچ ہیں، بلوچ جو ہے سارے وہ سارے آئے ہیں بلوچستان سے. بلوچستان سے پہلے وہ کہیں اور سے آئے ہیں، ایران سے اور جگہ سے، پھر آئے بلوچستان سے. بلوچستان سے جب آئے ہیں لوگ تو یہ لنگاہ کے ٹائم، لنگاہ جب ملتان کے لنگاہ تھے بادشاہ، اس زمانے میں پھر یہ دو بڑے بڑے خاندان آئے. ایک تھا جو دیر اسماعیل خان کا والا، کیا نام ہے اس کا، دلدائی. ہاں دو بلوچ تھے دونوں. ایک حاجی خان جو ڈیرا غازی خان کھولا تھا، اور اوپر والا جو تھا وہ دوسرا تھا اسماعیل خان. اسماعیل خان کا باپ، مجھے نام یاد نہیں رہا. تو انہوں نے آ کے ان کے جو لنگاہ خاندان کے آ کے ملازمت اس طرح کی کہ ان کو یہ جو شمالی جو ان کی مغربی یہ جو سرحد تھی غیر محفوظ اس طرح تھی کہ یہ پٹھان آ کے، افغانی پٹھان آ کے لوٹ مار کر کے جاتے تھے. تو ان کو ادھر ضرورت تھی ڈیفینس کی، تو انہوں نے ان بلوچوں کو آباد کر دیا، اور انہوں نے ان کی ڈیفینس لائن بن گئی اور بچ گئے. تو ان کے ساتھ اور بھی ٹرائب آ گئے، اور بھی گشکوری بھی آ گئے، باقی بھی آ گئے. یہ سارے اب جو یہاں تو من گئے، یہ بھی سارے آ گئے. تو ہمارا